قرآن حکیم جو ہے یہ سائنس کی بک ہے، نشانیاں ہیں قدرت کی، فزیکل فینومینا آف نیچر، خدائی قوانین جو ہے جن کے اوپر یہ پوری دنیا کا، پوری کائنات کا، یونیورس کا نظام چل رہا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ اسے سائنسی قوانین کہنا، یہ کاپی رائٹس کا مقدمہ ہونا چاہیے سائنٹسٹ کے اوپر۔ یہ سائنسی قوانین کیسے ہو گئے؟ سائنس نے تو ان قوانین کو دریافت کیا ہے، کریٹ نہیں کیا، پیدا نہیں کیا، یہ خدائی قوانین ہے۔ سائنس تو صرف ڈسکوری کرتی ہے، سائنس نے کوئی چیز بنائی تو نہیں ہے، کریشن ایکس نہیلو تو نہیں کی، عدم محض سے وجود میں تو نہیں کسی چیز کو بخشا۔ ہاں انہی چیزوں کو یوز کر کے ایک نئی چیز سامنے لائی جاتی ہے، وہ کریشن ایکس نہیلو نہیں ہوتی۔ اللہ بھی خالق ہے، انسان بھی خالق ہے، لیکن اللہ خالق کیا ہے؟ بدیع السماوات والارض، بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی مٹیریل کے خود سے چیزوں کا ابداع کرنے والا، کریشن ایکس نہیلو۔ انسان کیا کرتا ہے؟ اس ابداع میں سے لکڑی اللہ نے بنا دی، اس لکڑی میں سے فرنیچر بناتا ہے۔ کریشن ایکس نہیلو نہیں کرتا، لکڑی نہیں بنا سکتا۔ تو یہ خدائی قوانین ہیں جو قرآن حکیم میں آئی ہے، سائنسی قوانین نہیں۔ اور قرآن کا مقصد ہے اس کے ذریعے تذکیر کرنا، نصیحت کرنا۔ اس کو قرآن حکیم کی ٹرم میں استعمال کیا جاتا ہے التذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ اسی لیے سورۃ الرحمن، سورت نمبر 55 قرآن حکیم میں پارہ نمبر 27 کے اندر کم از کم 31 ٹائمز یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی قدرت کی کون کون سی نشانیوں کو اے جنو انس جھٹلاؤ گے۔ نشانیاں آئی ہیں، یہ تذکیر نصیحت کے لیے ہے، یہ سائنس کی بک نہیں، سائنس کی بک۔ اور یہ آپ کو بتانا چاہتی ہے کہ اس کائنات کا ایک کریٹر ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور بنا کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے۔ انسانوں اور جنوں کو اس نے اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوائس کریں یا اپنے رب کے مخالف راستے کی چلیں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، ہاں نہ شکر، لیکن والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے پھر کھول دیں گے۔ کوشش انسان نے کرنی، پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا۔ اگر انسان کوشش نہیں کرے گا، زبردستی ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے، وہ ایفرٹ کرنے والے کو ہی ملے گی۔ تو یہ قرآن حکیم آپ کو اس طرح بلاتا ہے کہ جتنے بھی آپ فزیکل فینومینا آف نیچر دیکھ رہے ہیں، ان کی ایکسپلینیشن صرف ایک ہے، God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe۔ خدا ہی وضاحت ہے، ہر جو قدرتی مظہر ہمیں نظر آ رہا ہے اس کائنات کے اندر، اس کے پیچھے خدا ہے، وہی اس کی وضاحت ہے کہ یہ کسی کے کرنے سے ہوا ہے، خود بخود۔ آسمان سے بارش کا برسنا اور اس بارش سے مردہ زمین میں سے اناج کا اگنا، اسی طریقے سے بادلوں اور ہواؤں کا چلنا، اسی طریقے سے ایک طرح کے پانی سے مختلف درختوں کو سیراب کرنے کے بعد مختلف پھلوں کا پروڈیوس ہونا اور ہر پھل کا ذائقہ ڈیفرنٹ ہونا، یہ وہ چیزیں جو قرآن ایڈریس کرتا ہے۔ اسی طریقے سے پہاڑوں کی پیدائش اور اس کا مقصد زمین میں جانداروں کا پھیلا دینا، 2 ملین سپیشیز کا۔ ہواؤں میں پرندوں کا اڑنا، سمندروں میں کشتیوں کا چلنا اور سی فوڈ کی تلاش کرنا، یہ وہ سارے فزیکل فینومینا جو قرآن حکیم میں درجنوں دفعہ ریپیٹ ہوئے۔ اور سب سے بڑھ کر انسان کی کریشن، انسان کیسے بنتا ہے اور اس کے اعضاء، آنکھیں، کان، عقل، دل، یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ایمفسائز کرتا ہے۔ سائنس، یہ ساری قدرت کی سائنس۔ تو یہ بنیادی ٹاپک۔
اب وہ میں ان کے اوپر آیات کوٹ کروں تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا. میں آپ کو قرآن حکیم کی ٹاپ آف لسٹ 5 صورتیں بتا دیتا ہوں. اس حوالے سے قرآن حکیم میں جو سمجھ لیں ذروہ سنام ہے نا اللہ کی قدرت کے مظاہر کے اوپر ٹاپ آف دا لسٹ جو صورت ہے, اگر کوئی پڑھنا چاہے وہ ہے سورۃ النحل. چیپٹر نمبر 16 ہے قرآن کا, 16 نمبر صورت ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر سورہ روم ہے, سورت نمبر ہے 30 قرآن حکیم. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ساری نشانیاں آپ کو کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گی. تیسرے نمبر پر سورہ الرحمن ہے, سورت نمبر 55. چوتھے نمبر پر سورت الواقعہ ہے, سورت نمبر 56. اور 5ویں نمبر پر سورہ قاف ہے, 2 نقطوں والا قاف, سورت نمبر ہے 50, پارہ نمبر 26 میں, جس کے اوپر میرا پورا لیکچر بھی ہے. مسئلہ نمبر 61, منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت حق, وہ میں نے اس پوری سورت کو کور کیا تھا. سورہ قاف سورت نمبر 50 کو, پارہ نمبر 26 میں. میرے بھائیو, آج سائنس کی وجہ سے انسانوں کا جو اس کائنات کو دیکھنے کا ویو ہے وہ بہت براڈ ہو چکا ہے. ٹیلیسکوپس کے ذریعے آپ نے لاکھوں کلومیٹر دور دیکھنا شروع کر دیا, اور الیکٹرانک مائکروسکوپ کی وجہ سے وہ چیزیں جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ ہمارے سامنے آ چکی. لہذا آج کے یہ 100 سال اگر دیکھے جائیں, یعنی پوری انسانی ترقی ایک پلڑے میں ہے, اور یہ 100 سال کی ترقی ایک پلڑے. آج کے اعتبار سے سائنس نے ہمارا ویژن مزید کلیئر کر دیا ہے, اور ہمیں مزید یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ لائف کتنی کمپلیکس ہے. یہ بنانے سے نہیں بن سکتی, تو بغیر بنائے کیسے بنتی؟ ہم سب مل کے بھی, تمام جنوں ان سارے انٹلیکچوئلز مل کے بھی, ان کے سامنے اگر ایک انڈا توڑ کے رکھ دیا جائے, اس انڈے میں سے چوزا نہیں بنا سکتے. انڈا بنانے کو نہیں ہم کہہ رہے, اللہ کا بنایا ہوا انڈا وہ توڑ کے اس لیس دار مادے سے کوئی ایک چونچ بنا کے. اسی لیے بیولوجی کا یہ لا فائنل ہو چکا ہے کہ لیونگ تھنگس کین نیور بی کریٹڈ آؤٹ آف نان لیونگ تھنگس. نان لیونگ تھنگس سے زندہ مرغی نے ہی انڈا دینا ہے تو اس میں سے چوزا بننا. درخت کے پھول میں سے ہی بیج گرنا ہے, اسی بیج میں سے درخت بن سکتا ہے, بیج کوئی بنا نہیں سکتا. تو لہذا آج جو انسان آبزرو کر رہا ہے چیزوں کو, یہ آج سے پہلے نہیں کر رہا. لیکن یہ آبزرویشن نے خدا کے وجود کا انکار نہیں کیا, بلکہ اس کی قدرتوں کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ مزید آشکار کر دی انسان کو, مزید ڈسکوریز. ان ڈسکوریز سے آپ کیا کر لیں گے؟ اگر کسی شخص نے یہ چیز دریافت کر لی ہے, یعنی ود رسپیکٹ ٹو زمین سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں غروب ہوتا ہے, یہ بھی لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے, ورنہ تو سورج تو غروب ہوتا ہی نہیں. وہ سورۃ الکہف میں آتا ہے نا کہ وہ ذوالقرنین بادشاہ نے جو ہے کیچڑ میں سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا, تو وہ کافر اعتراض کرتے ہیں کیچڑ میں تو نہیں جاتا. تو سر آج آپ نیو یارک ٹائم بھی اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں بھی لکھا ہوتا ہے سن رائز اور سن سیٹ. تو کیا امریکہ کو آج تک نہیں پتا چلا کہ سن تو رائز ہوتا ہی نہیں ہے, سیٹ ہوتا ہی نہیں ہے؟ وہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے. تو قرآن بھی تو لٹریچر کی بک ہے نا, لٹریچر میں بات کرے گی. تو یہ زمین و آسمان کی جو یعنی پیدائش والا معاملہ ہے, کریشن آف یونیورس ہے, یہ تمام کی تمام چیزیں آج جس طرح سامنے آئی ہیں ان سے ایک سٹیپ بھی ضرور طے ہوا ہے. اگر کسی شخص کو یہ پتا چلا کہ سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں غروب ہوتا ہے, اس قانون کے پتا چلنے سے کیا اس قانون نے سورج کو بنایا ہے؟ یہ قانون جو ہے یہ یعنی کریٹر آف سم تو نہیں ہے نا, اس سے آپ کو صرف اس کے بارے میں حید کا پتا چل گیا. اگر ہمارے پرکھوں کو نہیں پتا تھا کہ انڈا کیسے مرغی کے پیٹ میں بنتا ہے, اور آج ہم نے دریافت کر لیا کہ کس کس طریقے سے بن کے وہ کیسے باہر نکلتا ہے, تو اس پروسیجر کے پتہ چلنے سے کیا ہم یہ کہیں گے کہ اس پروسیجر نے انڈے کو بنایا؟ یہ تو یہ ایکسپلینیشن ہے اس کے بننے کے طریقے کی. اس کو بنا رہا کون ہے, وہ تمام راستوں سے گزارتا کون ہے, کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ انڈا ہی بن کے نکلے گا؟ یہ تو کوئی اور چیز ہے. اس کے اوپر سائنس پھر کہتے تھے اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر.